اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید میں سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو قرآن مجید کی پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث ہیں، ایک میں ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور دوسری ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو اسی تناظر میں آج ہم بات کریں گے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں، یعنی کہ امپورٹنس آف ایجوکیشن کیا ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی، یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو اتاری تو اس کے الفاظ یہ تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے نزول کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اقرأ، پڑھ۔ اب عربی قاعدے کی روح سے یہ ایک سمجھے حکم کے معنی میں آتا ہے، پڑھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پڑھ۔ اب اگر سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اقرأ سے کیوں شروع ہوا، اور بھی بہت سے الفاظ ہو سکتا ہے، افتح کھول، قل بہت سی صورتیں آغاز ہو رہی ہیں، کہہ دیجئے، افعل کر، جاہد جہاد کر، یہ سارے حکمیہ جملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وحی کا آغاز کیا اقرأ سے، پڑھ سے۔ تو یہ ہم سب کا ماننا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ، پڑھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پڑھنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور کفار ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اب ان کی صداقت کا اندازہ لگائیے، جبرائیل علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں اقرأ، پڑھ۔ اب میرے اور آپ جیسے کہ اگر بندہ ہو اور اس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، کوئی نیا موبائل ہاتھ میں لگ گیا اینڈرائڈ، دوست نے کہا یار اس کو استعمال کرو، تو ہاں یار مجھے تو آتا ہے، فوراً ہی الٹی سیدھی ہاتھ مارنے لگ جائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ تو پہلی دفعہ آیا ہے بھائی، مجھے اس کے اتنے فنکشنز کا علم نہیں ہے، ایک دو چیزیں ریلیٹ بھی کر دیں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا لفظ ہی پڑھ ہے قرآن کا، یہیں سے پڑھنے لکھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر جو احادیث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث مجھے اس لیے یاد ہے کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہر جمعے کے خطبے میں اس کو پڑھتے ہیں۔ طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس میں علم کی بات ہوئی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دنیاوی یا مذہبی، بس علم، ہر ایک علم حاصل کرنا انسان پر فرض ہے، تمام انسانوں پر فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی علوم کی بھی اہمیت ہے اور دنیاوی علوم کی بھی اہمیت ہے۔ اب اگر ہم اپنے موجودہ دور میں طرز تعلیم کی بات کریں تو دو طرح کی تعلیم کے طریقے رائج ہیں۔ ایک ہے ریلیجیس یا مذہبی تعلیم جو مدرسوں میں دی جاتی ہے زیادہ تر، دوسری ہے کنٹمپرری ایجوکیشن، عصر حاضر کی، دور حاضر کے علوم جو اسکولوں کالجوں میں سکھائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں مذہبی تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ بندے کو اللہ اور اس کے احکامات کا پتہ چلے،
بندہ اللہ اور اس کے احکامات کو جان لے اور ان احکامات کو لوگوں تک پہنچا دے۔ اور اس کام کے لیے بلا شبہ جو سب سے اہم کتاب ہے، جو سب سے اہم ذریعہ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا یہ مذہبی علم حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سیکنڈ جو ہماری تعلیم ہے، جس کو ہم کنٹمپرری کہتے ہیں، دور حاضر کی تعلیم، یعنی جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور کے علوم حاصل کریں گے تبھی آپ اس دور کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے، اس دور میں لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے، اس دور میں لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے۔ تو کنٹمپرری تعلیم دور حاضر کے تقاضوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ اور میری نظر میں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میری رائے سے اختلاف ہو، میری نظر میں دور حاضر کی علوم میں سب سے اہم علم میتھمیٹکس کا علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ میتھمیٹکس کا علم ہے۔ اب ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ یہ دونوں علوم ہمارے لیے، اس کا مطلب ہے اہم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے تو ہمیں قرآن مجید کی بنیادی تعلیم کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکام دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان احکامات کی تشریح ہے، قولی بھی اور فعلی بھی۔ اور دور حاضر کی تعلیم ہم نے خود لینی ہے، اپنے بچوں کو دلانی ہے، تاکہ ہم دور حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے دور حاضر کا، کنٹمپریری ایجوکیشن ہے، اس میں مذہبی تعلیم کو تو اگنور کر دیا گیا ہے بالکل ہی، اور کنٹمپریری تعلیمی جو ادارے ہیں ان میں مذہبی تعلیم کو اگنور کر دیا گیا ہے۔ تو ان دونوں میں دوری ہے، ان دونوں کو ملانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ مذہبی جو تعلیم ہے اس کو بھی جو لوگ ہیں، جو بنیادی تعلیم ہے جو ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، وہ سب مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا منبع قرآن ہے، تو 99% مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے مسلم امہ کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب قرآن سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، آیت نمبر 102، یا ایھا الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ کس کو مضبوطی سے تھام لو؟ اللہ کی رسی سے کو۔ کس چیز میں نہ پڑو؟ فرقوں میں نہ پڑو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اس آیت میں قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ اس رسی کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور دوسرا سلا اس بندے کے ہاتھ میں ہے جس نے اس قرآن کو تھام لیا۔ اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرقوں میں نہ پڑو، بنیادی احکامات کو سمجھو، ان پر عمل کرو۔ یہ قرآن مجید کا جو ہے ایک مطالبہ ہے۔ تو ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم دور حاضر کی مثال لے لیں، دور حاضر میں آپ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا ایک نوبل پرائز ہر سال دیا جاتا ہے، نوبل انعام۔ دنیا میں مختلف فیلڈز میں جو لوگ کام کرتے ہیں کوئی بڑا، ان کے کام کو سراہنے کے لیے ان کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ تو آج تک کچھ 300 سے زیادہ نوبل پرائزز دیے جا چکے ہیں، اور اس میں سے 280 نوبل پرائزز، اندازہ لگائیں 280، 310 یا کچھ ہیں ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، اس میں سے 280 یہودیوں نے لیے، جبھی تو پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔
بل گیٹس مائکروسافٹ کا بانی، دنیا کو بدلنے والا کون ہے؟ یہودی ہے۔ کون ہے؟ یہودی ہے۔ ہم مسلمان کیا ہیں؟ ہم آپس کے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں بس، اور وہ آپس کے اختلافات کو بھلا کے دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو انگلش میں کہتے ہیں سوری ٹو سے کہ نہ تو ہم دین کے نہ تو ہم دنیا کے۔ دین کے معاملے میں تفرقوں میں پڑ گئے، قرآن مجید کا حکم ہے کہ فرقوں میں نہ پڑو۔ دنیا کے معاملے میں پیچھے پڑ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پہلے تو ہم علم حاصل نہیں کرتے، حاصل کرتے بھی ہیں تو اس میں اتنی کوشش نہیں کرتے، اتنی ایفرٹ نہیں کرتے جتنی دوسری لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا، انشاءاللہ ہم اسی کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔